بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد مزدور تھے، کہیں کوئی مزدوری مل جاتی تو کر لیتے تھے۔ امی دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مالکین انہیں اپنے گھر کا باسی کھانا دے دیتی، ہم وہی صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، وہیں سے میں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسکول میں اول پوزیشن ہی حاصل کی تھی اور 12th میں نے اپنے اسٹیٹ میں ٹاپ کیا تھا۔ میری فوٹو اخبار میں بھی چھپی تھی، ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی ہوا تھا۔ میرے ماں باپ اس دن بہت خوش تھے۔ ابا کا چہرہ تو خوشی سے دمک رہا تھا، سب کو بتا رہے تھے کہ صدف میری بیٹی ہے جس نے ٹاپ کیا ہے۔ ابا کا سینہ چوڑا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں ان کا فخر بن گئی تھی۔ ہارون سے میری پہلی ملاقات گورنمنٹ کالج میں ہی ہوئی تھی، اس کی چھوٹی بہن وہاں پڑھتی تھی، وہ شاید اسی سلسلے میں کالج آیا تھا۔ پینٹ کوٹ ٹائی لگائے وہ خوش شکل نوجوان جب اپنی بہن کے ساتھ پرنسپل کے آفس جا رہا تھا، لڑکیوں کی نظریں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اور پھر دولت مند بھی تھا، اور لڑکیوں کا کرش ایسے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بہن لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور نہایت ہی بدتمیز اور مغرور قسم کی لڑکی تھی۔ اب بھی وہ اس کی شکایت سننے ہی وہاں پہنچا تھا۔ وہ اکثر پروفیسر سے بدتمیزی کرتی تھی، شاید اسے اپنے دولت مند ہونے پر بہت گھمنڈ تھا۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں لائبریری سے بک ایشو کروا کر باہر نکل رہی تھی جب میں نے ہارون کو پرنسپل کے آفس سے اس کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا تھا۔ کچھ پل تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں اسے دیکھ کر اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول گئی تھی، لیکن پھر سنبھل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں میں ایسے خواب نہیں سجانے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتی تھی، پرانے سے مکان میں رہنے والی سیدھی سادی لڑکی تھی، اور وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا ایک نوجوان تھا، جائیداد پشتی امیرزادہ۔ میں نے اپنی نظروں کا راستہ بدلا تھا اور اپنی دوست کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی، لیکن وہ شخص اچانک سے میرے پاس آ گیا۔ اس وقت اس کی بہن اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلا ہی تھا۔ ایکسکیوز می صدف، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے، اور اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر چہکا تھا۔ میں نے نافہمی سے اسے دیکھا، کہنے لگا آپ وہی صدف زبیر ہیں نا جنہوں نے پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے؟ میں نے اسباب میں سر ہلایا اور کہا جی میں وہی ہوں، لیکن معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ میری بات پر تعجب سے آنکھیں چڑھا کر بولا کہ میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہوں، شہر کے بہت بڑے بزنس مین لوگوں میں میرے والد کا شمار ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کی بہن گھمنڈی تھی، مجھے پہلی نظر میں وہ بھی ویسا ہی لگا تھا۔ میں تھوڑا سا مسکرائی۔ میں نے کہا وہ شہرت تو آپ کے والد کی کمائی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ آپ کی پہچان بھی بن گئی، اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں۔ وہ مجھے بڑے تعجب سے دیکھتا رہ گیا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ شاید میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ میں بی کام کے ہر سال میں ٹاپ کلاس نمبروں سے پاس کرتی آئی تھی، اسکول اور اس کے بعد یونیورسٹی۔ میں نے ہر مقابلے میں حصہ لیا اور جیت کو اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ اب تک میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، اس کے علاوہ میں بڑی کلاسز کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی، اس لیے یونیورسٹی کے سارے اخراجات میں خود اٹھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خرچوں کی ذمہ داری میں نے لے لی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے بڑی کمپنیوں میں اپنی سی وی بھیجی تھی۔ میں تھی تو ایک مزدور کی بیٹی، لیکن قسمت کی دھنی تھی۔ مجھے سب سے پہلی انٹرویو کال ہارون کی کمپنی سے آئی تھی۔ اس وقت تک میں اس شخص کو بھول چکی تھی، کیونکہ اس معمولی سی ملاقات کو سالوں بیت چکے تھے۔ میں جب اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تھی، ہارون اب تک اپنے والد کی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ابھی اپنی فائل بھی نہیں دکھائی تھی، نہ ہی اپنا نام بتایا تھا، لیکن وہ مجھے کہنے لگا صدف پلیز۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکی تھی۔ وہ کمپنی کا آنر تھا۔ اس وقت اس کے پاس انٹرویو دینے کے لیے 50 کے لگ بھگ لڑکی آئی تھی۔ ایک کے بعد ایک لڑکی کا انٹرویو لینے والے کو بھلا میری فائل دیکھے بنا کیسے میرا نام معلوم ہو سکتا تھا؟ میں نے چیئر پر بیٹھتے ہی اپنی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ مجھے ابھی اس سے کی جانے والی پہلی ملاقات یاد بھی نہیں تھی۔ اس نے میری فائل کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا،
मगर मेरी सारी कामयाबियों के बारे में बताता रहा। मैं बड़ी हैरत से उसे देख रही थी। वो कैसे ये सब जानता था? कहने लगा, मैं आपके बारे में पहले से सब कुछ जानता हूँ। ये मेरी कंपनी के लिए बड़े गर्व की बात होगी अगर मिस सदफ आप यहाँ ज्वाइन करेंगी। उसने मुझसे इंटरव्यू के नाम पर एक भी सवाल नहीं पूछा था। जितनी तनख्वाह उसने मुझे ऑफ़र की थी, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थी। शायद मुझे कहीं और इतनी तनख्वाह ना मिलती। बेशक मेरे पास एक तारीफ़ काबिल रिकॉर्ड था, लेकिन मेरे पास काम का तजुर्बा ज़रा भी ना था। मेरी वालदा भी अब बीमार रहने लगी थी, लोगों के घरों में काम करना भी छोड़ चुकी थी। इसलिए मैंने ये नौकरी कबूल कर ली। हारून ने मुझे एडवांस 1 लाख का चेक दिया था और मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं अगले 2 साल तक इस कंपनी के अलावा और कहीं भी काम नहीं कर सकती। मुझे यहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नौकरी करते हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन हारून ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैं ज़रूरी फ़ाइल लेकर उसके रूम में चली गई। कहने लगा, आज के बाद आप मेरे रूम में बैठकर काम किया करेंगी। मेरी चेयर और कंप्यूटर पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद आपको काम के बारे में समझाऊँ, इसलिए आज के बाद आप यहीं काम करेंगी। मैंने उसकी बात को मान लिया था, लेकिन वो शख्स अब हर वक्त मुझे देखने लगा था। एक बार मुझसे कहने लगा कि आपका लिबास हमारे ऑफिस के मुताबिक ठीक नहीं है, आप दुपट्टा सर पर मत लिया करें। ये कहते ही उस शख्स ने मेरे सर से दुपट्टा उतार दिया। मुझे उसकी ये हरकत निहायत ही बुरी लगी थी। मैंने कहा, ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। मैं लिबास पर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैंने अपना दुपट्टा दोबारा अपने सर पर ले लिया। वो मेरे गुस्से को हाथों में ना लाते हुए मुस्कुराने लगा। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता भी आ गया। मैं देखने में खूबसूरत थी और वो रिश्ता काफ़ी अच्छा भी था। वो नौजवान भी अच्छा पढ़ा लिखा था, नौकरी पेशा था, मेरे ही मोहल्ले में अपनी वालदा के साथ रहता था। शायद उसने मुझे ऑफिस आते जाते देखा था। मैं उसको पसंद आ गई तो अपनी वालदा को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे वालिदैन को वो रिश्ता मेरे लिए हर लिहाज से बेहतर लगा था। मैंने बस एक ही शर्त रखी थी कि मैं शादी के बाद भी नौकरी जारी रखूँगी, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का वाहिद सहारा हूँ, इसलिए मुझे उनका भी ध्यान रखना है। मेरी इस शर्त पर भी उन लोगों को कोई एतराज़ न था, लेकिन जब ये बात मैंने हारून को बताई तो वो मुझे निहायत ही गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, मुझसे कमिटमेंट करके आप कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती हैं? अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी नौकरी का क्या होगा? मैंने कहा, मैं नौकरी जारी रखूँगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ती। मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, इनकार कर दो इस रिश्ते से, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम किसी और की हो जाओ। मैं कल खुद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। उसने तो जैसे खुद से ही फैसला कर लिया था। वो मुझे हकमी अंदाज से फैसला सुना रहा था। मेरा दिमाग ये सुनकर ही चकरा गया था। वो अब सिगरेट मुंह में लिए लाइटर से जला रहा था। वो कौन होता था मेरे बारे में फैसला करने वाला? फिर मैं क्यों उस अमीरजादे से शादी करती जिसके बारे में मैं ऑफिस कॉलीग से बहुत कुछ सुन चुकी थी? वो एक आवारा मिजाज और एक अय्याश इंसान है। उसकी नज़र में औरत की कोई इज्जत नहीं और कोई अहमियत नहीं, बस उसे आदत पड़ चुकी है। वो जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता है उसे अपनाए बिना नहीं रहता, और अपनाने के बाद ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखता। मैं भला इस शख्स से शादी कैसे कर सकती थी? मैं वापस घर आ गई। शाम के वक्त हमारे घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बजा था। दरवाज़ा मेरी अम्मी ने खोला तो बहुत से लोग टोकरे उठाए हमारे घर में दाखिल होने लगे। इन टोकरियों में मंगनी के लिहाज से किसी में ढेरों मिठाई, किसी में फल, किसी में कीमती लिबास, जेवर। वो अपनी वालिदा के साथ मेरे घर यूं आया था जैसे मेरा रिश्ता तय कर चुका हो, लेकिन मेरी बात पहले ही पक्की हो चुकी थी। मेरे वालिदैन ये सब देखकर हक्का बक्का से रह गए। उसकी वालिदा खामोश थी। वो लोग बस खड़े खड़े ही बोले, हमें आपकी बेटी पसंद है, हम ये अंगूठी पहनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे अब्बा ने रोक दिया, कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और हम अपने ही जैसों में रिश्ता करना पसंद करते हैं, आप लोग जा सकते हैं। मेरे अब्बा की बात सुनकर हारून ने जेब से अंगूठी निकाली और बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी से मेरे पास आ गया। मेरे अम्मी अब्बा के सामने उसने मेरा हाथ ज़बरदस्ती थामा और मुझे अंगूठी पहना दी। मैं अपना हाथ उससे छुड़वाती ही रह गई। हारून के साथ इसके गार्ड और मुलाजिम भी आए थे।
میرے ابا میرے پاس بڑھنے لگے تو انہیں ہارون کے گارڈ نے پکڑ لیا۔ میں غصے اور بے بسی کے مارے رونے لگی تھی۔ میری امی گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ میرے ابا کے پاس آ گیا، کہنے لگا، آپ کی بیٹی مجھ سے نکاح کر چکی ہے اور آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ دنیا کے سامنے اسے میرے ساتھ رخصت کر دے۔ یہ بات سن کر میں چپ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ میں تم پر کیس کر دوں گی کہ تم کیسے میری مرضی کے خلاف میرا رشتہ طے کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور جیب سے چند پیپر نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر وہ مجھ سے کسی ڈاکیومنٹس کا کہہ کر سائن کروا چکا تھا۔ اس وقت مجھے سیلری لینے کی جلدی تھی اور آفس کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ وہ کہنے لگا، کچھ ڈاکیومنٹس پر تمہارے دستخط چاہیے تاکہ تمہیں سیلری دی جا سکے، یہ میرے آفس کا رول ہے۔ میں اس وقت بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، مجھے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے پیپر سائن کر دیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایک غریب مزدور کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری خوش نصیبی بس یہ ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اور جو چیز ہارون کو پسند آ جائے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ تم ایک مزدور کی بیٹی ہو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ میرے ساتھ رخصت ہو جاؤ، ورنہ اسی نکاح نامے کے بلبوتے پر تمہیں زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا۔ سارے محلے میں رسوائی تمہاری ہی ہوگی۔ میں کچھ دن بعد آؤں گا مولانا کے سامنے تم سے نکاح قبول کروا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جانے۔ زیادہ ہوشیاری کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ بہت خطرناک لہجے سے اس نے مجھے یہ بات کہی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا سبھی دولت مند ایسے بے حس ہوتے ہیں؟ ان کے لیے ہم غریب بکاؤ چیز ہیں؟ ہماری اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش نہیں؟ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ ابا بھی رونے لگے، کہنے لگے، تم چپ چاپ نکاح کروا کر چلی جانا، ورنہ ہماری جگ رسوائی ہو جائے گی۔ ہم لوگ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں بھی یہ سب جانتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد کسی بے جان وجود کے ساتھ میں ہارون کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ میں اس کی پسندیدہ چیز تھی جسے وہ پا چکا تھا۔ اس کے والد اس شادی سے خوش نہ تھے، کہنے لگے، ہماری برادری میں ایسی بہویں کبھی نہیں چل سکتی۔ میں اپنے سسر کی بات سن کر حیران تھی۔ کیسا عجیب باپ تھا، اپنے بیٹے کو اچھی بات سمجھانے کے بجائے اس کی غلط بات پر اسے شے دے رہا تھا۔ ہارون نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے بیوی بنا کر ہی رکھے گا، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے پہلی بار تمہاری تصویر اخبار میں دیکھی تھی اور مجھے تم اچھی لگی۔ پھر کالج میں تم نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ بات سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ میں تب سے تمہاری ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ جب تم نے میری کمپنی میں جاب کے لیے کہا تو میں اسی وقت سوچ چکا تھا کہ تمہیں ضرور اپناؤں گا، اس لیے موقع دیکھ کر میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ میں تمہیں عزت دوں گا صدف، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے مجھ سے نرمی سے ہی بات کی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس نے مجھے بہت محبت اور عزت دی تھی، مجبوری میں ہی صحیح، مگر میں اسے قبول کر چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب بھی کی گئی تھی، سب سے مجھے بیوی کے طور پر تعارف بھی کروایا تھا۔ پھر عورت فطرتاً محبت کی آنچ سے پگھل جانے والی کمزور سی ہستی ہوتی ہے۔ میں نے بھی ہارون کی زیادتی کو دل سے معاف کر دیا، لیکن ایک دن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے دوسرے شہر لے گیا اور پھر میرے ساتھ۔ میں آج تک اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میرے لیے آج بھی وہ ایک الجھی ہوئی پہیلی جیسا تھا۔ میری شادی کو 1 سال بیت چکا تھا، لیکن آج بھی میں اپنے شوہر ہارون سے ویسے ہی انجان تھی جیسے پہلے دن تھی۔ ہوا کا مزاج پایا تھا ہارون نے۔ کبھی تو مجھ پر یوں مہربان ہوتا کہ میں خود کو آسمان کا کوئی چمکتا ستارہ سمجھنے لگتی، اور جب وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر ذلیل کرنے لگتا مجھے لگتا شاید میں کوئی معمولی سی چیز ہوں۔ میں آج تک ہارون کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اسے کب کون سی بات اچھی لگ جائے کون سی بری مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہمارے بیچ ایک مضبوط رشتہ تھا، لیکن مجھے وہ ایک کچی ڈوری کی طرح ہی لگتا تھا۔ میرا دل ہر وقت اسی خوف میں رہتا تھا کہ ہارون مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ میرے ساتھ پوری زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہی نہیں تھا۔ اسے ہر وہ چیز پرکشش لگتی جسے وہ پا نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا اس کی دلچسپی اس چیز سے ختم ہو جاتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
میں اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ میری ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کیے تھے۔ جب مجھے پا لیا پھر میرے ساتھ وہ کیا کہ سننے والوں کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جائیں۔ شادی کے کچھ مہینے تک اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کو اپنا زیادتی مکان بھی خرید کر دیا۔ میرے والد کے گھر ایک معقول رقم بھی بھجواتا تھا تاکہ ہمارے گھر کا نظام چلتا رہے۔ میرے والدین بھی ہارون کی تعریفیں کرنے لگے، اسے اچھا سمجھنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ وہاں جا کر اس کا رویہ بہت عجیب و غریب سا ہونے لگا تھا۔ وہ مجھ سے یوں بات کرتا جیسے میں کوئی گری پڑی چیز ہوں۔ میں کھانا بناتی تو اس میں نقص نکالنے لگتا، کہتا تم جیسی غریب لڑکی میرے ساتھ معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ میں نے غلطی کی ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اس کے بدلے ہوئے رویے سے پریشان ہوئی تھی۔ ایک بار وہ گھر آیا، وہ شراب پینے لگا۔ میں نے سنا تو تھا کہ وہ عیاش ہے، لیکن یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میرے دوستوں کی پارٹی ہے اور تم وہ پہنو گی جو میں چاہوں گا۔ اس نے ایک ساڑی مجھے پہننے کے لیے دی تھی۔ میں اس کے غصے سے خوف کھانے لگی تھی۔ میں نے وہ ساڑی پہن لی۔ پھر وہ مجھے ایک پارلر میں لے گیا۔ میرا میک اپ کسی بیوٹیشین نے ایک ماڈل جیسا کیا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک پارٹی میں لے گیا جہاں بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے، جو جتنا دولت مند تھا اتنا ہی عیاش بھی۔ سب کی بیویاں دوسروں کے مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ یہ واقعاتیں دیکھ کر میں نظریں جھکا گئی تھی۔ میں ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ہارون بھی اور لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ تیز انگلش گانوں کا میوزک چل رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں۔ آئندہ اگر ہارون مجھ پر غصہ بھی کرے گا تو بھی میں اس کے ساتھ اس قسم کی پارٹیز میں نہیں آنے والی۔ کچھ دیر بعد ہی ایک نوجوان میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میں ہارون کی بیوی ہوں؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ مجھے ڈانس کی آفر کرنے لگا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہارون بڑے غصے سے میرے پاس آیا۔ مجھ سے کہنے لگا تم نے کیوں میرے دوست کو ناراض کیا؟ جاؤ اور اس کے ساتھ ڈانس کرو۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار پر ہارون نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا 2 ٹکے کی لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہو؟ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے خود ڈانس فلور پر لے گیا اور خود مجھے اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ میں رونے لگی تھی کہ یہ کیسے عجیب ہیں جو اپنی بیوی کے بارے میں بالکل ہی بے غیرت ہیں۔ میں اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑواتی رہی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب ہارون نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بزنس ڈیل کر لو تو میری بیوی آج رات تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں نے ہارون کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ شخص اس بات پر مان گیا اور مجھے اسی ہوٹل کے کمرے میں زبردستی لے گیا۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن وہ بے حسوں کی دنیا تھی۔ میں خوبصورت ترین لڑکی تھی اور ہارون نے مجھ سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ میرے ذریعے اپنا کام کروا رہا تھا۔ میں ایک غریب لڑکی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا تاکہ میں اس پر کوئی کیس نہ کر سکوں۔ اس شخص نے میری عزت کو تار تار کر کے بزنس ڈیل پر سائن کر کے فائل میرے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ کہنے لگا یہ اپنے شوہر کو دے دینا۔ مجھے شوہر لفظ سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے وہ فائل تو ہاتھ میں پکڑ لی تھی، کمرے سے باہر بھی نکل گئی، لیکن اگر میں ہارون کے پاس جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی میری اسی گناہ کو سوچتے سوچتے گزر جاتی۔ اس لیے سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی، وہاں اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ کرا دی۔ پولیس میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر میں نے اس کے پیسوں سے ہی وکیلوں کو خریدا اور ہارون کو باہر نہیں آنے دیا۔ میں نے اسی کا پیسہ اسی پر لگا دیا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا لیکن ہارون جیل سے نہیں نکلا۔ میں نے اس کے بینک سے پیسے نکال کر وکیل کو دے دیے تاکہ یہ کیس بڑھتا رہے اور ہارون جیل میں ہی رہے۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کو اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھتے ہیں۔ جیل میں ہی میں نے اس سے طلاق بھی لے لی اور واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ ہارون نے مجھے غریب اور لاچار لڑکی سمجھ کر مجھ سے ایک گھنونا کھیل کھیلا کہ میں غریب ہوں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ایک کمزور لڑکی ہو کر میں کمزور نہیں رہی۔ گناہ کے راستے پر چلنے کے بجائے دوسرا راستہ اپنا لیا اور اللہ نے میری مدد بھی کی۔